السلام علیکم 3 کلاس۔ امید کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم اردو کے سبق نمبر 1 حمد نظم کی پڑھائی کریں گے۔ حمد اس نظم کو کہتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے۔ ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا، کائنات، زمین، آسمان، سورج، چاند، ستارے، پھل، پھول، غرض کی دنیا کی ہر چیز بنائی ہے۔ ہر چیز کو پیدا کرنے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں 4 موسموں سے نوازا ہے جو کہ سردی، گرمی، بہار اور خزاں ہیں۔ جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ بہار کا موسم ہے اور ہر طرف رنگ برنگے پھول کھلے ہوئے ہیں۔ ان کھلے ہوئے پھولوں کو دیکھ کر ہمیں فرحت محسوس ہوتی ہے، آنکھوں کو اچھا لگتا ہے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ ہی نے بنائے ہیں اور یہ سب قدرت کی ہی نقش کاریاں ہیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت پر اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ستارے رات کو آسمان پر جب چمکتے ہیں تو رات کو حسین بنا دیتے ہیں۔ اسی طرح سے جب سورج دن کو چمکتا ہے تو ہر طرف اجالا، روشنی ہو جاتی ہے۔ غرض یہ کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہر چیز پر، اس کی دی ہوئی ہر نعمت پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ آئیے نظم حمد کی پڑھائی کرتے ہیں۔ مشکل الفاظ: سمے، سنسار، نکھارے، وحدت، سوارے، عظمت۔ خدا کی قدرت کے ہیں نظارے، قدرت، طاقت یا اختیار۔ قدرت، طاقت یا اختیار۔ نظارے، نظارہ کی جمع، منظر۔ نظارے، نظارہ کی جمع، منظر۔ زمیں پہ پھول، آسماں پہ تارے۔ سمے ہیں یہ کیسے پیارے پیارے، سمے وقت، سمے وقت۔ زمیں پہ پھول، آسماں پہ تارے۔ 3 کلاس دیکھیں، شاعر اس بند میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے نظارے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے جلوے ہر طرف موجود ہیں۔ زمین پہ پھول اگتے ہیں، ہر طرف ہریالی ہوتی ہے جس سے زمین خوبصورت ہو جاتی ہے، خوبصورت لگتی ہے۔ اسی طرح سے آسمان پہ ستارے جب رات کو چمکتے ہیں تو وہ رات کو اور حسین بنا دیتے ہیں۔ یہ وقت پہ بنی ہوئی چیزیں کتنی پیاری ہیں، جیسے زمین پہ پھول بہار کے موسم میں کھلتے ہیں، ٹھیک ہے، جو زمین کو خوبصورت بنا دیتے ہیں۔ اسی طرح سے ستارے بھی اپنے وقت پر رات کو چمکتے ہیں اور رات کو خوبصورت بنا دیتے ہیں۔ وہ سارے سنسار کا خدا ہے، سنسار دنیا، سنسار دنیا۔ سب اس کی قدرت ہی سے بنا ہے، قدرت، طاقت یا اختیار۔ اسی کی قدرت نے ہے نکھارے، زمیں پہ پھول، آسماں پہ تارے۔ دیکھیں 3 کلاس، اس بند میں شاعر کہتا ہے کہ اس ساری دنیا جہان کا مالک صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے اس جہان کو بنایا اور اس میں رنگ ڈال کر ان نظاروں کو اور خوبصورت بنا دیا۔
پھولوں میں رنگ برنگے رنگ ڈال دیے، طرح طرح کے پھولوں کا رنگ بنا دیا، جس سے ہمیں خوشی حاصل ہوتی ہے، ہم ان پھولوں کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، اور رات کو آسمان پر جب ستارے چمکتے ہیں تو وہ رات کے منظر کو اور بھی حسین بنا دیتے ہیں۔ G3 کلاس، اب مجھے بتائیں سنسار بنانے والا یعنی کہ دنیا کو بنانے والا کون ہے، اور ستارے کہاں چمکتے ہیں؟ یہ باغ ایسے کھلائے کس نے، چراغ ایسے جلائے کس نے؟ چراغ دیا، چراغ دیا۔ یہ سب خدا ہی نے ہے سوارے، سوارے سجائے یا نکھارے، سوارے سجائے یا نکھارے۔ زمیں پہ پھول، آسماں پہ تارے۔ 3 کلاس، اس بند میں شاعر کہتا ہے کہ یہ باغ چمن کس نے کھلایا ہے، یعنی کہ یہ باغ کیسے بنے ہیں، یہ چراغ کیسے جلائے ہیں، یعنی کہ سورج، چاند، ستارے یہ کیسے جلے ہیں، ان کو جلایا کس نے ہے؟ یہ سب اللہ تعالیٰ ہی نے بنائے ہیں۔ سورج دن کو روشنی دیتا ہے، اور رات کو آسمان پر چاند ستارے چمکتے ہیں، جس سے رات بھی روشن ہو جاتی ہے۔ خدا کی عظمت کے گیت گاؤ، عظمت بڑائی، عظمت بڑائی۔ خدا کی وحدت کے گیت گاؤ، وحدت، توحید یا ایک ہونا، وحدت، توحید یا ایک ہونا۔ خدا کی کرتے ہیں حمد سارے، حمد تعریف کرنا۔ زمیں پہ پھول، آسماں پہ تارے۔ 3 کلاس، اس بند میں شاعر کہتا ہے کہ ہمیں ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عظمت کے، اللہ تعالیٰ کی بڑائی کے گیت گانے چاہیے، یعنی کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، ہمیں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے، ہمیں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت یعنی کہ ایک ہونے کا ذکر کرنا چاہیے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ صرف ایک ہے، اس جیسا کوئی نہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ اللہ تعالیٰ اکیلا ہے، اس کی ذات میں، اس کی صفات میں کوئی اس جیسا نہیں ہے، اس لیے ہمیں صرف اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کا ہی ذکر کرنا چاہیے، اسی کے گیت گانے چاہیے۔ کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں، جیسے سورج، چاند، ستارے، پھل پھول، چرند پرند، جن و انس، سب اللہ تعالیٰ ہی کی تعریف بیان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی کی عظمت کے گیت گاتے ہیں۔ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کی عظمت بیان کرنی چاہیے، اور ہر نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان سب نعمتوں سے نوازا، جن سے ہم فائدہ اٹھا کر اپنی ضروریات، اپنی خواہشات کو پورا کر سکتے ہیں۔